نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج کا مدرسہ خدام الدین کا سالانہ حفاظت قرآن و دستار فضیلت کے عنوان سے یہ پروگرام ہے۔ میں تو سننے کی غرض سے آیا تھا کہ اکابرین علماء کی باتیں سنیں گے اور انوارات اور برکات حاصل کریں گے، کیونکہ ایسی مجلسیں جو ہیں وہ روز روز نہیں ملا کرتی۔ لیکن مولانا یاسر صاحب نے میرا نام بول دیا ہے۔ حضرات علماء کرام اور اساتذہ کرام کے سامنے بولنا بات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا، لیکن الامر فوق الادب، حکم جو ہوتا ہے وہ ادب سے بھی پڑھ کر کے ہوتا ہے۔ میں مختصر وقت میں قرآن کے متعلق، مدارس دینیہ کے متعلق اور علماء کے متعلق چند باتیں کروں گا۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت سے امید ہے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، مجھے بھی فائدہ ہوگا۔ حفاظت قرآن کے دو ذرائع ہیں، علماء نے لکھے۔ قرآن کی حفاظت دو ذریعوں سے ہو رہی ہے، ایک ایک کتابت اور ایک ایک قرآن کا پڑھنا، اور یہ دونوں قرآن کے ذاتی نام بھی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہی وجہ کہا جاتا ہے تبرک بالقرآن، قرآن سے برکت حاصل کیا کرو۔ فإنہ کلام اللہ تعالی، اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی کلام ہے، یہ اللہ کے وجود اقدس سے نکلی ہے۔ جس طرح میری باتیں میرے وجود سے نکل رہی ہیں، میرے منہ سے نکل رہی ہیں، اسی طرح قرآن جو ہے یہ اللہ کے وجود اقدس سے نکلا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں تلک آیات اللہ نتلو علیک بالحق، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کی آیتیں ہیں، اس کو ہم بھی پڑھتے ہیں، قرآن کو اللہ بھی پڑھتے ہیں۔ ایک ہی کتابت، قرآن کا لکھا ہوا ہونا، کتابی شکل میں قرآن کا محفوظ ہونا۔ آج 1400 سال گزر چکے ہیں، آج بھی قرآن کتابی شکل میں محفوظ ہے۔ ہر مسجد میں قرآن ہے، ہر مدرسے میں قرآن ہے، ہر گھر میں قرآن ہے، ہر دکان میں قرآن ہے، کتابی شکل میں ہے، قرآن لکھا ہوا ہے، یہ قرآن کا ذاتی نام بھی ہے، اور اس کے ذریعے قرآن کی حفاظت بھی ہو رہی ہے۔ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، لیکن آج بھی کتابت چلتی ہے، ڈاکومنٹس چلتے ہیں۔ آپ کسی ادارے کے اندر چلے جائیں، بینک میں چلے جائیں، ڈاک خانے میں چلے جائیں، نادرہ میں چلے جائیں، پاسپورٹ آفس میں چلے جائیں، امیگریشن میں چلے جائیں، آپ کو کاغذات کے اتنے ڈھیر ملیں گے۔ کوئی کاغذ یہاں لے کے جا رہا ہے،
کوئی کاغذ وہاں لے کے جا رہا ہے، کوئی کاغذ یہاں لے کے جا رہا ہے، پاسپورٹ تیرے کاغذ پر ہے، آئی ڈی کارڈ یہ کاغذ پر ہے، تیرا بے فارم تیرے کاغذ پر ہے، فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ یہ کاغذ پر ہے۔ آج بھی کاغذات کا دور ہے، کاغذات پر ہی بات چل رہی ہے اور کاغذات کے ذریعے ہی لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں قرآن بھی کتابی شکل میں ہے، قرآن کی حفاظت ہمیں کتابت کے ذریعے کرانی ہے، کاغذات کے ذریعے کرانی ہے۔ یہ قرآن کا ذاتی نام بھی ہے اور اس سے قرآن کی حفاظت بھی ہو رہی ہے۔ دوسرا نام اور دوسری اس کی حفاظت کا ذریعہ لفظ قرآن ہے، جس کا معنی ہوتا ہے پڑھنا۔ یہ قرأ سے نکلا، قرات سے نکلا، جس کا معنی پڑھنا۔ اور ایک جگہ اللہ پاک کہتے بھی ہیں اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ۔ قرآن کی حفاظت کتابت سے بھی ہے اور قرآن کی حفاظت پڑھنے سے بھی ہے، اور کتابی شکل میں قرآن مدارس میں ہے اور پڑھنے والے بھی قرآن کے مدارس میں موجود ہیں۔ یہ یہود و نصارہ کا پروپیگنڈا ہے مدارس کے خلاف، علماء کے خلاف۔ اصل میں کہا کرتا ہوں یہ حقیقت میں قرآن کے دشمن ہیں، یہ حقیقت میں محمد الرسول اللہ کے دشمن ہیں، یہ حقیقت میں اللہ کی ذات کے دشمن ہیں، لیکن ان کا کر کچھ نہیں سکتے، نہ ہی اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں اور نہ ہی یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں اور نہ ہی یہ قرآن کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ لہذا یہ اٹیک مدارس پہ کرتا ہے، یہ اٹیک علماء پہ کرتا ہے۔ جو بھی مدارس پہ اٹیک کرے، علماء پہ اٹیک کرے، سمجھو یہ یہود و نصارہ کے پروپیگنڈے کا حصہ ہے۔ اگر میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا۔ کوئی بندہ آپ نماز پڑھ رہے ہو، دیکھیں آپ یہ بندہ نماز پڑھ رہا، اس کے قریب جا کر کے پوچھو نماز کہاں سے سیکھی ہے؟ وہ کہے گا استاد سے سیکھی ہے۔ کہاں سیکھی ہے؟ مدرسے میں سیکھی ہے۔ ہر نمازی کے پیچھے تجھے مدرسہ نظر آئے گا، ہر نمازی کے پیچھے تجھے ایک عالم نظر آئے گا۔ کوئی تبلیغ میں چل رہا ہے، چلے 4 مہینے کے لیے نکلا ہے، سے روزے کی جماعت نکلی ہوئی ہے، پوچھو یہ کام کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ مدرسے سے نکلا ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کہاں پڑھا تھا؟ مدرسے میں پڑھا تھا۔ تو تبلیغ کے پیچھے بھی تجھے عالم نظر آئے گا، تجھے مدرسہ نظر آئے گا۔ کوئی مجاہد ہے، جہاد میں لگا ہوا ہے، آپ اس سے کہا کر کے پوچھیں جہاد کہاں سے سیکھا ہے؟ وہ کہے گا میں نے ایک عالم سے سیکھا ہے، میں نے ایک عالم سے سنا ہے، عالم نے مدرسے میں پڑھا ہے۔ تو قرآن بھی مدرسے میں ہے، حدیث بھی مدرسے میں ہے، نماز بھی مدرسے میں ہے، مسائل بھی مدارس میں ہے، یہ تبلیغ بھی مدارس سے سیکھی جاتی ہے، جہاد بھی مدارس میں ہے۔ تو ان کی ساری چیزیں مدارس سے حاصل ہوتی ہیں، تو پھر قرآن کا بھی کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، سنت رسول کا بھی کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اہل حق علماء کا بھی انشاءاللہ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور یہ تینوں چیزیں مدرسے سے نکلتی ہیں، تو انشاءاللہ مدارس کا بھی کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ جتنے آئے جنہوں نے مدارس کے خلاف باتیں کی وہ خود چلے گئے، مدرسہ کل بھی باقی تھا، مدرسہ آج بھی باقی۔ آل حق علماء کل بھی موجود تھے، آل حق علماء آج بھی ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک آل حق علماء باقی رہیں گے، کیونکہ مدرسہ باقی ہے تو قرآن باقی ہے، مدرسہ باقی ہے تو حدیث باقی ہے، مدرسہ باقی ہے تو علماء کرام کی ذات باقی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔